السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سیف الرحمان بھائی، عتیق بھائی، وعلیکم السلام۔ ہم آپ سب کو آج چوتھے روزے کی شب اپنے انسٹاگرام کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلے عشرے کی جو دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اسے دیوانی جلی میں کمپوز کرنے کے حوالے سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج دیوانی جلی کے جتنے بھی اس آیت کے ذیل میں جو راز ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ آپ کے نظر کیے جائیں۔ اور اس میں آج تو ایک تو ہم کمپوزیشن پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم ان حروف کی ساخت کے حوالے سے، ان کی بناوٹ کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے تھوڑا سا طویل ہے، تو جم کے بیٹھیے گا آپ لوگ، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس ضمن میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی ساتھ ساتھ دیں۔ خط دیوانی جلی کے حوالے سے پہلے بات کر دیتے ہیں۔ دیوانی جلی یہ عثمانی دور کی ایجاد ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کا وجود ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ بادشاہ جو فرامین یعنی جو فرمان لکھا کرتے تھے، جو خطوط لکھا کرتے تھے گورنروں کو، یا پھر ان کی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں جو دیوان کے لوگ، دربار کے لوگوں کے علاوہ کوئی نہ پڑھ سکے، پھر اسے پہلے تو دیوانی میں لکھا جاتا تھا، پھر اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا کر دیوانی جلی میں لکھا جاتا تھا۔ تو دیوانی جلی اس طور پر ایجاد ہوا۔ اس میں ایک خاص پیٹرن تھا جو کہ اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہوا ایک پیٹرن ہوا کرتا تھا۔ اس میں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اوپر جاتا ہوا، تو اس طور پر دیوانی جلی لکھی جاتی تھی۔ اس میں پھر کافی ترقی ہوئی اور اس کے حروف کافی واضح ہوتے چلے گئے، جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حروف بہت زیادہ آپس میں گنجلک ہوتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ لیکن بعد میں فرمان اور اس طرح کے خطوط کے علاوہ بھی اس میں قرآنی آیات اور یہ دیگر تمام چیزیں لکھی جانے لگیں، بطور فن پارہ یہ انداز وہ متعارف ہوا، تو یہ ایک مستقل خط کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے قواعد مرتب ہوئے۔ تو یہ جو استاذ محمد عزت کا میرے سامنے کو راسہ رکھا ہوا ہے، اس میں دیوانی جلی کے مفردات وغیرہ اور اس کے ضمن میں کچھ ترکیبیں، جیسے کہ یہ ہے دیوانی جلی۔ تو پھر بعد میں جا کے استاذ حلیم افندی کا بھی اس میں کو راسہ ملتا ہے ہمیں، اور آج کے دور میں بھی کافی اچھے اساتذہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ خط دیوانی جلی کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلے تو ہم ذرا کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں، اور کمپوزیشن میں
خط دیوانی جلی. پہلے تو آپ جلی کو سمجھیں کہ جلی کہتے ہیں کسی واضح اور موٹی چیز کو. ایک ہوتا ہے خفی اور ایک ہوتا ہے جلی. تو خفی سے مراد چھوٹا ہلکا اور جلی سے مراد موٹا اور واضح. جو ہم نے گزشتہ کل خفی کے بارے میں بات کی تھی تو وہ سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے اور چھوٹے قلم سے لکھا جاتا ہے, 1.5 ملی میٹر یا اس سے کم سے لکھا جاتا ہے. خفی اساتذہ کے ہاں جو خفی کا معیار ہے وہ 1.5 ملی میٹر, زیادہ سے زیادہ 2, اور حد سے بڑھ کر 3 ملی میٹر. اس سے زیادہ بڑے قلم سے خفی لکھنے کو اساتذہ منع کرتے ہیں, خاص طور پر ثلث میں تو 3 ملی میٹر سے اوپر بالکل جانا ہی نہیں چاہیے خفی میں, جبکہ جلی کی مقدار پھر 3 ملی میٹر سے اوپر شروع ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی جب ارسیکا کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہوتا ہے فن خطاطی کا ترکی میں, تو اس میں بھی جب جلی دیوانی یا اس قسم کے جلی خطوط کا مقابلہ ہوتا ہے تو 4 ملی میٹر یا اس سے اوپر کے قلم کی شرط لگائی جاتی ہے کہ اس میں ہمارا جو قلم ہوگا وہ 4 ملی میٹر کا ہوگا یا اس سے اوپر. تو جلی کی حد 4 ملی میٹر سے شروع ہوتی ہے. تو جلی واضح, معروف اور موٹے حروف کو کہا جاتا ہے. تو بڑی چیز, کوئی بڑی خفی چھوٹی چیز, تو ایک تو یہ بڑا لکھا جاتا ہے, بڑے قلم سے لکھا جاتا ہے. دوسرا آپس میں یہ ملا جلا, اس کی ترکیب آپس میں ایک دوسرے میں الفاظ اس کے پیوست ہوتے ہیں اوپر نیچے, پھر اس کی مختلف انداز میں کمپوزیشن بنتی ہے. جیسے کہ ہم سیدھا اس کو ریکٹینگل میں لکھیں یا پھر ہم اس کو اوول شیپ میں لکھیں, ٹرائنگل میں لکھیں, سرکل میں لکھیں, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. تو اس کی بہت ساری جو ٹریڈیشنل ہماری شیپس ہیں ان کے اندر اگر لکھا جائے تو وہ پھر جلی میں شمار ہوتا ہے. تو اس طور پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج جلی کے اوپر. یہ ہمارا عنوان ہے اور ہم موٹے قلم سے اس کو فائنل کریں گے. البتہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو پہلے اسے چھوٹے قلم سے لکھا جاتا ہے. کمپوزیشن جو آپ کی بنتی ہے وہ چھوٹے قلم سے بنتی ہے, اس کے بعد جا کر پھر کہیں فائنل کرنے کے لیے بڑے قلم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم آج کچھ بات کریں گے, اور یہ سیشن انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. رمضان کی مبارک گھڑیاں بھی ہیں اور اس طور پر ہمارا ایک ایک حرف لکھنا 70 نیکیوں کے مترادف ہے, کیونکہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو ہماری نیت اگر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حرف کے لکھنے کے بدلے بھی 10 نیکیاں دیں گے تو یقیناً اس پر اجر ملے گا. اور رمضان میں ایک نیکی کا وہ 10 گنا بڑھ جاتی ہے, تو پھر 10 نیکیاں ہماری وہ پھر 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ اس طور پر ہمارا یہ لکھنا بھی عبادت میں شمار ہے اور آپ لوگوں کا دیکھنا سیکھنا یہ بھی عبادت میں شمار ہے. ہمارا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا, ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے ضمن میں. یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے اور ہم نیت کے بقدر ہی فیصلے ہوتے ہیں. اب را ہمارے پاس, پہلے ہم کوشش کریں گے سیدھا لکھنے کی. ہم ذرا سیدھا لکھنے جا رہے ہیں, بڑا والا با بنایا اور یہ ہماری لائن ہے. اسی طرح سے اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں.
اگر ہم پہلے بات کر لیں ترکیب شروع کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس اس میں کیا کیا ویریشنز ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے لیے وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا. جیسے کہ ہم رب کی طرف آتے ہیں، تو رب میں ہمارے پاس ایک آپشن رب کا یہ ہے کہ ہم با کو چھوٹا ہی بنائیں، را بنا کے با چھوٹا بنائیں، ایک آپشن. اس میں ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ ہم را بنا کے با بڑا والا بنائیں. یہ دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس. چھوٹا با ہو گیا، یہ بڑا با ہو گیا. اسی طرح سے آپشن یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم را کو یہ گول والا بنائیں، اور پھر اس میں سے ہم با لکھ کے آئیں، چاہے وہ چھوٹا با ہو یا پھر بڑا با ہو. تو یہاں ہمارے پاس 3 آپشن، چوتھا آپشن یہ، 4 آپشنز آ گئے. یہ لفظ رب کے اندر ہمارے ویریشنز ہیں، جبکہ اغفر کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے. دیوانی جلی میں کچھ ہمیں آزادی مل جاتی ہے کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے. ہمارے جو حروف یا الفاظ ہیں وہ اپنے قواعد سے ہٹ کر، اپنے میزان سے، میجرمنٹ سے ہٹ کر چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح اپنی شکلیں بدلتے ہیں. جیسے کہ اب الف ہے، یہ اس کا تاج آ جائے گا. تو اغفر ہم کمپوز کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اغفر اگر ہم نارمل لکھیں گے تو یہ کیا، یہ جو فا کا حصہ ہے یہ آدھے قلم سے بنتا ہے. اب ہم یہ سیدھا والا را لکھ لیں، یا اس میں ہم یہ کریں کہ یہ ہمارے پاس پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ کہ ہم اس میں یہ والا را بنا دیں. الف دیکھیں یہاں اس کے برابر تھا، یہاں نیچے سما گیا. اغفر میں جب ہم اس جگہ کو پر کرنے کے لیے ہم زیر کا استعمال کر دیں گے. اسی طرح سے ایک آپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ غین کو مکمل لکھیں گے دائرے کے ساتھ، پھر اس میں فا ایڈ کریں گے، اور یہ را ہو گیا. غین کا نقطہ یہاں آ گیا، فا کا نقطہ یہاں آ گیا. اسی طرح سے اس میں ہمارے پاس چوتھا آپشن اس والے را کے ساتھ یہ دائرہ، اس طرح سے. اور الف کو ہم یہاں سے کراس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نیگیٹو سپیس جو تھی دائرے کے اندر یہ بھی اس سے پر ہو جاتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پچھلے والے حرف کے اوپر کہ وہ کہاں سے کیا لے کے آ رہے ہیں. جیسے کہ ربی ہم لے کے آ رہے ہیں، ربی کو ہم نے یہاں سے کراس کر دیا، تو یہ ایک اچھی یہ کمپوزیشن بن جاتی ہے. یہ کافی آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے اس میں.
تو یہ ہمارے پاس اغفر کے آپشنز ہیں. اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں لیکن جو معروف ہیں وہ ہم یہاں آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے ہیں آپ کے سامنے. اور ہماری کوشش ہے کہ چونکہ اس میں آپ جو دیکھنے والے ہیں زیادہ تر بالکل مبتدی ہیں، بگنرز ہیں یا کچھ سینئرز بھی ہیں، تو ہر ایک کے لیے مفید ثابت ہو ہمارا یہ سیشن. اب آگے بات آتی ہے لفظ ورحم کی. وعلیکم السلام مس طاہرہ. اب یہ سمپل ہم نے ورحم لکھ دیا. یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کے، اور اسے آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ اس طرح سے تشکیلات تزئینات سے پر ہو جائے گی، جو کہ ہمارے پاس بہت ایک اچھا آپشن موجود ہے. یہ سمپل ہم نے پہلی کمپوزیشن کی. اب ورحم کے اندر دوسری جو شکل بنتی ہے یہ والا، ہم یہ را لے آئیں گے تاکہ یہ جگہ پر ہو جائے. پھر یہ میم کو ہم یوں لے آئیں گے تاکہ یہ جگہ بھی پر ہو جائے. یہ دوسرا آپشن تھا ہمارے پاس. جی بالکل، انشاءاللہ یہ سیو ہوگی اور انسٹاگرام پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ڈل جائے گی. تیسرا آپشن وہ ہمارے پاس دائرے والا ہے. اگر ہم اغفر دائرے والا لکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ارحم بھی دائرے والا بہت مناسب لگے گا. یہ دیکھیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو را بھول گیا ہوں. تو را یہاں سے آئے گا، اس کو کراس کر کے یہ جگہ پر کر جائے گا. جب ہم کمپوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ پراپر لکھیں گے، پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا. ابھی صرف ہم اس کی بنیادی جو شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ واو کو بھی ہم یوں کر دیں، الف کو اس کے ساتھ کراس کر دیں، اور پھر را کو بڑا کر کے ہم کراس کر دیں. تو میم کو ہم یہ دوسرا والا میم جو لائن سے نیچے آتا ہے، جیسے اس کی زلف بنتی ہے، یہ والا میم ہم لکھتے ہیں. تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. آگے باری آتی ہے وَأَنْتَ. وَأَنْتَ میں اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم اس کو جوڑ توڑ سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں مطالعے سے
اس کا تعلق ہے کہ آپ جتنا اس خط دیوانی جلی کا مطالعہ کریں گے اس قدر آپ اس کے رموز سے، اسرار سے واقف ہو سکیں گے. اب اس میں چھوٹا تا بھی آ سکتا ہے، اس میں بڑا تا بھی آ سکتا ہے یوں. خیر، خیر کو یا تو ہم یوں لکھیں یا پھر ہم گول والا را بنا دیں، یا پھر ہم دائرے کے ساتھ اس کا استعمال کریں. دیوانی جلی میں یہی الف مستعمل ہے، اس کو چھوٹا بڑا کر دیا جاتا ہے بس. اس کو دیوانی کی طرح گول کرنا یہ درست نہیں ہے اس میں. اب لفظ خیر کو اس طرح دائرے میں بند کر دیا. اب اس میں دونوں آپشن، یہ گول را والا بھی اور سیدھا بھی. یہ تیسرا آپشن ہمارے پاس تھا الرحمین. الرحمین کو ہم کمپوز کرنے جا رہے ہیں. سمپل کمپوزیشن اس کی یہ ہے، سیدھے سیدھے الف لام، یہ ساتھ ان کے تاج آ گئے. ابھی ہم صرف کمپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، خط کے معیار کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جب ہم قلم سے کمپوزیشن فائنل کر دیں گے پھر اس کو صحیح طور پر ڈھالیں گے انشاءاللہ. نون ہمارے پاس دو قسمیں ہیں اس کی. یہ والا نون بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم اس کو
گول والا الف، سوری را، اور اس میں سے ہم یہ کراس کریں گے. اور اس کو ہم اگر دائرے والا بنائیں تو یہ دیکھیے گا اب یہ دائرے والا. اس طرح اس کی بھی ہمارے پاس تقریباً 4 شکلیں آ گئیں، اور بھی شکلیں اس کی بن سکتی ہیں کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے. تو ہم 2 طریقے سے اس کو لکھیں گے، ایک سیدھا سیدھا ہم بغیر دائروں کے، اور ایک سیدھا سیدھا ہم دائروں کے ساتھ. اور اس میں پھر الفاظ، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی جو شکلوں کا ہم وزن ہونا، ہم شکل ہونا، یہ ساری چیزیں نوٹ کریں گے اس میں انشاءاللہ. اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے ساری ان کی ویریشنز رکھی ہیں، ان کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر آگے بڑھیں گے. جیسے کہ اس کو پہلے کمپوز کیا جاتا ہے. رب اغفر، ورحم، چونکہ یہ با بڑا والا بنایا، ہم تا بھی بڑا والا بنا سکتے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے. یہ خیر کے نقطے ہو گئے، یہ تا کے نقطے ہو گئے.
اب یہاں پر یہ تھوڑی سی شکل بننا شروع ہوئی ہے. اس کو ہم مزید بہتر سے بہتر بناتے ہیں کہ جیسے کہ یہ با نیچے ہے، یہ تا تھوڑا سا اوپر رہ گیا لائن سے، باقی الفاظ نیچے نیچے آ رہے ہیں. یہ الف تو چلیں، الف اور را قائم مقام ہے، ایک دوسرے کے برابر ہیں اس طور پر، تو یہ تو چل سکتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. ہم شکل نہیں ہے لیکن ہم وزن ضرور ہیں، اور یہ سارے ہم وزن بھی ہیں، جیسے یہ واو اور یہ واو ہم شکل بھی ہیں. الف الف، را را، را الف را، یہ الف. اب اس کو ہم ایک ترکیب میں لانے کی کوشش کریں گے، خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے. اب میں اس کو آپ کا طریقہ کار بتاتا ہوں. ایک دفعہ جب آپ کمپوز کر لیتے ہیں پھر آپ بٹر پیپر کا استعمال کرتے ہیں. بٹر پیپر کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب توازن قائم کریں گے انشاءاللہ ہم، اور دیکھیں گے کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کیا شکل نکل کے آتی ہے. یہاں آپ دیکھیے گا ہم نے اس کے اوپر انگلیزڈ بٹر پیپر رکھا، جو کہ چکنا والا نہیں ہے بلکہ روکھا والا ہے. اس کو ہم رکھیں گے اور ہم اپنی ترکیب کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کم وقت میں اپنے کام کو درست کرنا، اس کے لیے یہ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. ہماری یہ سیدھی لائن ہے، اور اب ہم آتے ہیں ذرا سا اس کو بہتر کرنے کی جانب. ترکیب کے جو محاسن ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں، درست سطر پر لانے کے لیے پہلے میں اوپر والا حصہ بہتر کروں گا. الف کو یہاں سے لے کے آؤں گا، کوشش کروں گا کہ ہماری جو نیگیٹو اسپیس ہے وہ برابر رہے. الفاظ کے اندر جو بیرونی خلا ہے، یہ سفیدی دکھ رہی ہے، یہ اس کا توازن برابر ہو. تھوڑا سا میں نے دور کر دیا تاکہ اگر یہ ہمارا تاج بنتا ہے تو غین اپنی بھرپور شکل کے ساتھ سامنے آئے.
اب ہم ہلکا ہلکا اپنے خط کو بھی بہتر کرتے جائیں گے تاکہ صاف ستھری اچھی شکل نکل کے آئے ہمارے سامنے. اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ الف کے برابر میں الف متوازن رہے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم را میں تھوڑا سا پھنس جائیں گے. اس طور پر الف کو ہم نیچے ہی رکھتے ہیں. جو بالکل ابتدا سے ہمارے ساتھ آج کے سیشن میں جڑے ہوئے ہیں وہ ذرا اپنی حاضری شو کریں کہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. یہاں پر را اس کو یہاں سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سپیس نکل کے آ گیا. یہ دیکھیں یوں یہ الف کے ہم وزن آ گیا. انشاءاللہ بنائیں گے، اس پہ بھی آئیں گے کبھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فی الوقت ہم اس آیت اور اس پہلے اشرے کی دعا کو بطور ذکر اپنے قلم سے ادا کر رہے ہیں. جی مس مریم وعلیکم السلام. اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ فائنل ہو رہا ہے. جب اس پہ انشاءاللہ تشکیلات تزئینات کا اضافہ ہوگا تو پھر اس کی خوبصورتی واضح طور پر آپ کے سامنے آئے گی. تیسرا الف آ گیا ہمارے سامنے. ایک اوپر ہے، دو نیچے ہیں. اب یہاں پر یہاں سے ہم لائیں گے. وجہ اس کی میں بتاؤں گا کہ ہم بالکل ابتدا سے اوپر سے یہ اوپر کی سپیس کیوں خالی چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں ترکیب کے اندر
نیچے کا جو 2/3 حصہ ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اوپر کا 1/3 حصہ وہ تھوڑا سا خالی چھوڑا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک کمرے کی سی لے لیں کہ آپ ایک کمرے میں نیچے الماری وغیرہ، صوفہ، یہ ساری چیزیں جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، چھت ہماری خالی ہوتی ہے، چھت پہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے بلب، پنکھا، لائٹ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جیسے الف لام عمودی ہمارے الفاظ آ رہے ہیں وہ تو چھت سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن جو افقی الفاظ ہیں اور زیادہ تر الفاظ کا بھراؤ اور اس کا وزن وہ نیچے ہی آ رہا ہے، 2/3 حصہ بھرا ہوا اور 1/3 خالی، اس کو پھر ہم تشکیلات وغیرہ سے، زبر زیر وغیرہ سے بھریں گے۔ اس کو ہم ابھی ادھورا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو اگلا حصہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ اس کے با کے دائرے سے میچ کر جائے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ساری سی کمپوزیشن بن رہی ہے۔ تو آج کل فوکس اس بات پہ دیتے ہیں، خصوصاً نوجوان نئی نسل، ایک تو صبر کی کمی ہوتی ہے، دوسرا پھر اساتذہ کے کاموں کو دیکھ کر اس کو کاپی کر لینا، اور سیکھنے میں وقت صرف نہ کرنا، جلد بازی کرنا، یہ وہ عناصر ہیں جو کہ ہمیں فن خطاطی سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، جبکہ خطاطی سب سے پہلے صبر کا نام ہے، اور اس طور پر ہم اساتذہ کے طریقے پر چلتے ہوئے جب یہ فن سیکھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ لفظ کراس ہو رہے ہیں، ہا الف کو کراس ہو رہا ہے، لیکن کراسنگ کا اصول یہ ہے کہ کراسنگ کے وقت جو حرف کراس کر رہے ہیں اور جس حرف کو کراس کر رہے ہیں، دونوں میں سے کسی حرف کا کوئی جوڑ یا کنارہ نہ چھپے۔ تو یہاں ہا کا کوئی کنارہ نہیں ہے جو چھپ رہا ہو، نہ یہاں نہ الف کا کوئی کنارہ یا نوک چھپ رہی ہے، تو اس صورت میں پورے ادا ہو رہے ہیں اور ہر ایک کی شکل ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کسی بھی حرف کو، یہ دیکھیں اب یہ زلف، یہ زلف، یہ زلف، 3 زلفیں بھی آ گئیں، الف بھی ہمارے سیدھے ہو گئے، اور الف کے تاج بھی بن گئے بھرپور۔ اور جو ترکیبی اصول ہے وہ بھی سامنے مد نظر رکھا گیا۔ ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں
یہاں با کا نقطہ ڈال دیں، با کا ہی سمجھا جائے گا کیونکہ را کا نہیں سمجھا جائے گا، را کے نیچے تو کوئی نقطہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نقطہ با کا ہی ہے۔ اغفر کے اندر ہم نے یہ غین کا نقطہ ڈال دیا اور یہ فا کا نقطہ ڈال دیا۔ رب اغفر ورحم وانت، نون کا نقطہ یہ آ گیا، اور یہ تا کے نقطے خا کے نیچے ڈال دیے کیونکہ خا کے نیچے کوئی نقطے نہیں ہوتے، خا کے شمار نہیں ہوں گے، البتہ یا کے نقطے یہ ہیں۔ اب تا کے نقطے یہ والے شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ یہاں آ گئے ہیں پہلے۔ اسی طرح یا کے نقطوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں اسپیس بچ گئی، نون کے نقطوں کے بھی یہاں پر جگہ بن۔ اب نیچے سے دیکھیں بالکل برابر ہے اور اوپر سے بالکل برابر۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کو ہم دیکھیں 2/3 حصہ ہمارا وہ کورڈ ہے ترکیب سے، اور اوپر کا 1/3 ہم نے اس کے لیے چھوڑا ہے تزئینات وغیرہ کے لیے۔ اب ذرا تشکیلات، تزئینات، زبر زیر، اعرابات، اعراب کی بات آتی ہے، تو یہاں پر جگہ پر کرنے کے لیے ہم سیم قلم سے بڑی زبر لگا دیں گے تاکہ جگہ پر ہو جائے، اور رب کا یہ رب کی یہ شد بھی آ جائے۔ یہ را کا زبر ہے اور با کی شد ہے، ربی۔ ربی کے لیے با کے نیچے چھوٹے قلم سے ہم یہ زیر لگا دیں گے۔ چھوٹا قلم تو میں یوز نہیں کر رہا، میں اسی سے لگا رہا ہوں۔ ویسے جو اعراب ہوتے ہیں اس کا اصول یہ ہے کہ جس قلم سے آپ لکھ رہے ہیں اس کا 1/3، یعنی میں 3 mm سے لکھ رہا ہوں تو اور میں نے اعراب لگانے ہیں 1 mm سے، تو یہ اصول ہے اس کا۔ پھر کچھ اعراب 3 mm سے ہی لگتے ہیں، جیسے جگہ پر کرنے کے لیے بڑی زبر میں نے لگا دی تو یہ میں نے جس قلم سے لکھا اسی قلم سے لگا دی، جیسے اغفر کی میں نے زیر لگا دی اسی قلم سے لگا دی جگہ پر کرنے کے لیے۔ پہلے ہم اعراب ضروریہ لگائیں گے جس سے ہم آیت پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو، پہلے وہ لگاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں نے یہ بڑی جزم لگا دی، تو بڑی جزم ہمیشہ بڑے قلم سے ہوتی ہے۔ ورحم کی واو کی زبر میں نے یہاں لگا دی، اور یہاں جو ہے یہ میں یہ وردہ بنا دوں گا جس کو ترفیل بھی کہتے ہیں، یہ محورہ بنا دوں گا، اور یہاں پر اغفر کی یہ جزم آ جائے گی، بڑی جزم، یہ اس نے کور کر لیا۔ یہاں یہ وردہ میں نے بنا لیا، اور یہاں اسپیس بچ رہی ہے تو یہاں میں نے وردہ بنا دیا۔ اسی طرح یہاں اوپر اسپیس ہے، یہاں وردہ بنا دیا، یہاں اس کے برابر 2 وردے آ گئے۔ وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، تو یہ پھول کی شیپ ہوتی ہے تقریباً۔ تو اب یہ واو کی زبر ہے، چھوٹے قلم سے ہم نے لگا دی، اور را کی یہ جو جزم ہے، سکون ہے، چھوٹے والا گول والا وہ لگا دیا یہاں پہ۔ ارحم کا زبر ہم نے بڑے قلم سے لگا دیا تاکہ اس سے متوازن بھی ہو جائے اور جگہ بھی پر ہو جائے۔ ارحم کا ہم نے جزم بڑے قلم سے لگا دی تاکہ جگہ پر ہو جائے، اور یہ وانت میں یہ واو کی زبر چھوٹی لگا دی، بڑی اس کے ساتھ بڑی پھر عجیب لگے گی، بڑی کے بعد چھوٹی۔ یہ تا کا سکون یہاں لگا دیا، یہاں جگہ ہے تو وردہ بنا دیا، یہاں جگہ ہے وردہ بنا دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی یہ فلنگ ہو رہی ہے اعراب ضروریہ کے ساتھ۔ انتا کا یہ زبر بنا دیا، تا کا زبر یہ رہا، خیر کا ہم نے بڑا یہ زبر بنا دیا۔ اب یہ سارے بڑے بڑے زبر یہ متوازن ہیں، اور ہم شکل بھی ہیں ہم وزن بھی ہیں۔ خیر کے لیے ہم نے یہاں پہ بڑی جزم بڑے قلم سے لگا دی۔ بڑی جو جزم ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیم قلم سے ڈلتی ہے جس سے آپ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی جزم ہے یہ 1/3 قلم سے بنتی ہے۔ یہ خیر، اور دونوں جزمیں ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ بڑی جزم بھی آ جائے اور چھوٹی جزم بھی آ جائے، اس طور پر دونوں کا استعمال بیک وقت ایک جگہ پر جائز ہے۔ یہ پیش آ گئی خیر را کی، یہاں پر ہم یہ وردہ بنا دیتے ہیں۔ راحمین کا ہم شد لگا دی، یہ وردہ بنا دیا۔ میم یا ہے تو کھڑی زیر بھی آ سکتا ہے کیونکہ می کی آواز ہے، کھچ رہا ہے تو کھڑی زیر یہاں لگا سکتے ہیں، صرف زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جگہ پر کرنے کے لیے ہم نے بڑی جزم لگا دی، اور انت خیر الراحمین، یہ راحمینہ ہے تو یہاں پر بڑی زبر لگا دی،
اور اس کو وردہ سے پر کیا، یہاں بھی وردہ سے پر کیا، یہاں محفر آ گیا. دیکھیں بالکل زبردست ہو گیا یہ. اب چھوٹی چھوٹی جگہ دیکھیں گے جہاں یہ محورہ جسے شعلہ بھی کہتے ہیں یہ آئیں گی. اب جو جگہ رہ گئی ہیں وہاں ہم جو چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم یہ پر کریں گے. تل، یہ بہت زیادہ اس کی بھرمار نہیں کرنی ہوتی، ہم نے بس جگہ بھرنی ہوتی ہے. یہ سمپل سیدھی شیپ میں ہم نے لکھا ہے یہ. میں نے بالکل لائننگ نہیں لگائی، لائننگ ہوتی تو یہ اور سیدھی رہتی، لیکن بہرحال کسی حد تک یہ سیدھی ترکیب ہے. آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو آپ لوگ ضرور یہ آگے بھی بڑھائیے گا، ریکمنڈ بھی کیجیے گا دوستوں کو سیکھنے کی غرض سے. یوٹیوب پر میں ڈال دوں گا نوید معروف کے نام سے، میرا چینل ہے یوٹیوب پر. اور انشاءاللہ اب وقتاً فوقتاً آپ کو اسی طرح کی بڑی فائدہ مند چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی اگر آپ اپنے شوق کا اظہار بھی کرتے رہیں گے. تو یہ دیکھیں یہ ایک ترکیب ہمارے سامنے فائنل ہوئی. یہ دیکھیں تو الحمدللہ یہ بالکل آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں کی ہیں. اب اس میں سملیرٹیز دیکھیں، را، پھر یہ را، واو الف را الف را الف، یہ سارے سٹروک اس طرح کے. پھر یہ بڑا والا با، یہ دائرہ، یہ اس کی حسنات ہیں. اور یہ الف 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 یہ ہیں، ہا خا ہا غین یہ ہیں. تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ الحمدللہ بٹر پیپر پر تیار ہو گیا. فائنل کرنے کے لیے ہم اس کو نیچے یا تو ٹریس کریں گے یا پھر ہم لائٹ ٹیبل کے ذریعے سے اس کو فائنل پیپر پر ٹریس کریں گے. دو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو ہم بھرپور اس کی ایک خاص ہم ویڈیو بنائیں گے صفائی ستھرائی کے ساتھ تاکہ سب کے لیے مفید ہو. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی ترکیبیں. اس میں آپ نے خط کو بہتر کرنا ہے، پہلے تو خط دیوانی جلی سیکھنا ہے، اس کے مفردات، مرکبات، جوڑ توڑ، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، تب جا کر آپ آگے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ الف ہے، تو الف کے لیے 1 2 3 4 نقطوں کا یہ حصہ اور پھر یہ حصہ دو نقطوں کا. اب ترکیب میں آپ کے حسن تب آئے گا جب آپ الفاظ خوبصورت بنائیں گے. اب یہ یہاں پر ضرورت کو دیکھتے ہوئے زیادہ ترچھا بھی ہو جاتا ہے، یہاں سے یہ حصہ بڑا، یہ حصہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی اپنی شکل
وہ قائم رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ اب جیم کی شکلیں ہیں، جیسے کہ یہ والا خا ہے، اس میں ہماری یہ ایک نوک نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ والا خیر کے اندر یہ والا خا ہے، اس میں ہماری یہ دو نوکیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ والی ایک یہ والی۔ یہ قاعدہ کب ہوتا ہے، یہ قاعدہ کب استعمال ہوتا ہے، یہ خا کب بنتا ہے، یہ والا خا کب بنتا ہے؟ غین میں بھی اسی طرح سے کہ عین غین میں یہ ایک نوک بن رہی ہے، اور یہاں پر دو نوکیں بن رہی ہیں۔ تو اس کا استعمال کب ہے، اس کا استعمال کب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک استاد سے سیکھ کر ہی پتہ چل سکتی ہیں، مطالعہ کر کے اس میں نظری مشق پھر ہماری ہو، پھر قلمی مشق ہو، پھر استاد سے باقاعدہ تعلیم ہو، تو اس طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خط دیوانی جلی جو ہے یہ ماڈرن کیٹیگری میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ماڈرن کیلیگرافی کے لیے، لوگو ڈیزائننگ وغیرہ کے لیے۔ پھر اس میں تھوڑی سی آزادی بھی مل جاتی ہے، کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا اس کو چھوٹا بڑا اور آڑا ترچھا اس کے حروف کو کر سکتے ہیں، البتہ بیسکس سے ہم بالکل وہ کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بیسک پہلے آپ سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو عمل میں لائیں۔ اب یہی ترکیب تھوڑا سا میں آپ کو، جیسے کوئی آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بتائیں، کوئی لوگو یا لوگو تو نہیں، کوئی اس طرح کی آیت، کوئی دعا، تو چھوٹی سی 2-3 لفظوں کی، تاکہ میں اس کو اس شیپ میں یا سرکل میں کمپوز کروں۔ بتائیے۔ رب زدنی علما، جو پہلے مس طاہرہ کا میسج آیا، تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے رب زدنی علما، کسی بھی ترکیب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سرکل میں ہو، دائرے میں ہو، ریکٹینگل میں ہو، ٹرائنگل میں ہو، تو ترکیب نیچے سے شروع ہوتی ہے، نیچے سے شروع ہوتی ہے، اور اس لیے کہ یہ جو قانون ہے، یہ نیچے سے شروع ہونے والا قانون، یہ اس چیز سے بنا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا محمد رسول اللہ مہر نبوت سے، تو یہ محمد رسول اللہ ہے، تو نیچے سے اللہ کا نام جہاں آ جاتا ہے، اللہ کا نام اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر باقی نیچے سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ربی زدنی علما کے اندر ہم دونوں کر سکتے ہیں، ربی نیچے، زدنی علما اس طور پر بھی، لیکن چونکہ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کوئی نام تو نہیں آ رہا لیکن صفت آ رہی ہے، تو اس طور پر ہماری کوشش ہو کہ ہم اوپر سے شروع کریں، کیونکہ اسماء مقدسہ وہ اوپر سے پھر ترکیب سٹارٹ ہوتی ہے، اگرچہ نیچے سے اصول ہے۔
اب میں کھیل رہا ہوں اپنے ان حروف کے ساتھ. اب دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں اب اس کے ساتھ. یہ بٹر پیپر لیا ہے میں نے. نیچے جو میں نے ڈرا کیا تھا اب ذرا اس کو فائنل شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. اس میں خط کا معیار بھی برقرار رہے اور کام بھی ہو جائے. ابھی یہ میرا یہ جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیا اسکیچ تھا. تو اس کے بعد یہ جو پہلا قالب میں نے اٹھایا ہے یہ قالب نمبر 1 ہے. قالب کہتے ہیں. قالب نمبر 1 کو میں ذرا اس میں سیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, الفاظ کو بٹھانے کی. جیسے یہ پھنس رہا ہے یہاں پہ تو عین کو تھوڑا سا نیچے لاؤں گا تاکہ را کو بھی جگہ ملے اور با کو بھی جگہ ملے. اس کے لیے میں اب دوسرا بٹر پیپر وہ اٹھاؤں گا. اب میری قالب نمبر 2 کی تیاری شروع ہو رہی. پہلے اس میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا سینٹر والا جو ایسا لفظ جس کی وجہ سے پوری کمپوزیشن سیٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کمپوز کریں گے, اور وہ ہے یہاں پر عین.
اب رب بھی اوپر آ گیا، رب کا نام اوپر آ گیا، اور ایک صدا ہے، اللہ سے التجا ہے جو کہ عرش کو ٹکرا رہی ہے، آسمان پہ جا رہی ہے۔ یہ ہمارے دوسری قالب میں شکل بنتی نظر آ رہی ہے۔ میم کے نیچے میم کی تشکیل، علما کا یہ زیر آ گئی، یہ ہلکی سی زدنی کی زیر آ گئی، یہ زدنی کا جزم آ گیا، رب کا، ربی کا، یہ لام کا جزم ہے، اور یہ ماں کی دو تنوین۔ یہاں پر میرے سائن آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں تھوڑی سرکل میں ہمارے پاس ایک ترکیب آ گئی۔ اب اس سے بھی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن کم وقت میں آپ کو میں نے یہ بتا دی۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے ہم اتنا رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم خط نسخ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لکھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل رات 11 بجے تیار رہیے گا، دوسروں کو بھی انوائٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو ترکی نسخ ہے، قرآنک اسکرپٹ ہے، اس میں ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا جوائن کیے رکھا ہمیں، اور اس کو خوب آگے پھیلائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ مئی سے ہمارا 16 مئی سے اس کا دیوانی جلی کا نیا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے، آن لائن کورس۔ تو ہفتے میں 2 کلاسز ہوں گی، منگل اور جمعرات کو رات 9 بجے، 9 سے 10 زوم پر 1 گھنٹے کی لائیو کلاس ہوا کرے گی، جہاں آپ کو سارے یہ تقریباً ہم 4 مہینے یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ دیوانی اچھی طرح سے کر لیں۔ تو مہینے کی 8 کلاسز ہیں، تو ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ ابھی کچھ دن میں آپ کو ایڈ مل جائے گا، 1 آدھ دن میں، تو آپ اس میں تفصیل ساری دیکھ پائیں گے۔ تو یہ سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ اور باقی باتیں آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا رمضان کی ان گھڑیوں میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ترکیب بنائی ہے، ذرا ایک دفعہ پھر اس کو دیکھتے ہوئے جائیے۔